دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو بخیر و عافیت رکھے۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آج آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب جمعے کی کچھ فضیلت اور کچھ مسائل بیان کر دیں۔ دراصل جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ اجتماع سے نکلا ہے، اور جمعے کے دن کئی مسجدوں کے نمازی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس دن کا نام سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں خاندان میں لؤی بن کعب نے جمعہ رکھا تھا۔ حدیث شریف میں اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، اور اس جمعے کی فضیلت ایسی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس جمعے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ورنہ یہ دن تو ایسا نہیں ہے کہ آئے اور چلا جائے اور ایمان والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا خیر کثیر تھی جو ہاتھوں سے نکل گئی۔ علم ہو جانے کے بعد بھی دوڑ دھوپ نہ کرے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ مزید جمعے کی فضیلت کے سلسلے میں جمعے کی ابتدا اور اس کی فرضیت یعنی اس کی شروعات کب ہوئی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء کی بستی میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے یہاں قیام فرمایا اور ان کی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج مسجد قباء کہتے ہیں۔ پیر اور منگل اور بدھ اور جمعرات یعنی 4 دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام رہا۔ پھر دوسری وادی میں جہاں قبیلہ بنی سالم بن عوف کے لوگ آباد تھے، وہاں مسجد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جمعہ ادا فرمایا، اور اس مسجد کو اب مسجد الجمعہ بھی کہتے ہیں۔ اور جمعے کی جو فرضیت ہے، جمعہ جو ہے مکہ معظمہ میں ہی فرض ہو چکا تھا، لیکن کفار کے غلبے کی وجہ سے وہاں جمعہ قائم نہیں کیا گیا، بلکہ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الجمعہ میں ادا فرمایا۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے مدینہ پاک میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر جو مدینہ پاک سے 1 میل کے فاصلے پر ہے جمعہ قائم کیا تھا۔ جمعے کی فرضیت کا ثبوت قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس قرآن کریم کی آیت سے جمعے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اب جمعے کے دن کے چند مسائل ہیں۔ مسلمانوں کو جمعے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بات سنت سے اور حدیث سے ثابت ہو، عمل کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ جمعے کے دن کی سنتیں یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 بدن اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، نمبر 3 ناخن بڑے ہوں تو ناخن کاٹ لینا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، داڑھی وغیرہ میں کنگھا کرنا، بالوں میں کنگھا کرنا، حجامت اور خط بنوانا، نمبر 9 مسواک کرنا، اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آنکھوں میں سرما لگانا، اور جو اپنے پاس عمدہ سے عمدہ لباس ہو، پاک صاف ہو، اس لباس کو پہننا، خوشبو میسر ہو، خوشبو اللہ نے دی ہو تو خوشبو لگانا، مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے جلدی چلے جانا۔
ایسا نہ ہو کہ امام صاحب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے یا مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ پھر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ غلط عمل ہے۔ مسجد میں جا کر تسبیح اور تحلیل، استغفار اور درود شریف پڑھنے میں مشغول ہونا، مسجد میں جاتے ہوئے باوقار چلنا، ذکر کرتے ہوئے جانا اور مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لینا، مسجد میں جا کر دنیا کی باتیں نہ کرنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا اور اسی طریقے سے مسجد میں جا کر پہلی صف کو لازم پکڑنا، پہلی صف کا اہتمام کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے کی صف میں آ جائیں اور بعد میں آنے والے جو ہے آپ کو پھلاند کر، آپ کا کندھا پھلاند کر پہلی صف کو پکڑیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اور اسی طریقے سے قبولیت کی گھڑی تلاش کرنا، یعنی دعا کرتے رہنا اور دعائیہ کلمات وہ کہنا جو احادیث میں منقول ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن جو ہے کثرت سے انسان کو درود شریف پڑھنی چاہیے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن کا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارا درود شریف کس طرح پیش ہوگا اگر آپ اس حالت پر نہ ہوئے، یعنی اللہ نے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا تو پھر آپ پر کیسے درود شریف پیش کیا جائے گا؟ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بدن کو نہیں کھا سکتی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ابھی ابھی میرے رب کی جانب سے جبرائیل آئے تھے، کہتے تھے کہ روئے زمین پر کوئی آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو میں اور میرے ملائکہ اس پر 10 دفعہ پڑھیں گے، یعنی اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور فرشتے 10 مرتبہ رحمت کی اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری فضیلتیں حدیث شریف میں درود شریف پڑھنے کے تعلق سے آئی ہیں، اور اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے بعد سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی جمعہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں خصوصی طور پر کہ اپنے دوست اور احباب تک ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ دوست اور احباب میں شیئر کریں، اپنے اعزاء اور اقربا تک پہنچائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔